ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ نے درگاہ حضرت حسین شاہ ولی کی اراضی کو حکومت تلنگانہ کی ملکیت قرار دے دیا ہے اور پھر ایک بار ریاست کے مسلمان ایک وقف اراضی سے محروم ہو گئے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ حسین شاہ ولی درگاہ کی اراضی کتنے ایکڑ پر مشتمل ہے اور کیوں اس وقف اراضی کو سپریم کورٹ نے حکومت تلنگانہ کے حوالے کر دیا ہے۔ وقف جائیدادوں کے تحفظ کے لیے تشکیل دیا وقف بورڈ سپریم کورٹ میں درگاہ حضرت حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی اراضی کے معاملے میں قانونی جنگ ہار گیا۔ سپریم کورٹ نے 7 فروری کو فیصلہ سنایا کہ درگاہ حضرت حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی اراضی سرکاری ہے اور وقف بورڈ کی جانب سے اس اراضی کو وقف قرار دینے کے دعوے بھی سپریم کورٹ کی جانب سے مسترد کر دیے گئے۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ 3 اپریل سال 2012 میں ریاستی ہائی کورٹ نے درگاہ حضرت حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کو وقف بورڈ کے اختیار میں دیا تھا اور ٹریبیونل میں بھی وقف بورڈ کو کامیابی ملی تھی، لیکن سپریم کورٹ نے سال 2012 میں سنائے گئے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف اپنا فیصلہ سنایا اور وقف اراضی کے تحفظ کے دعوے کرنے والا وقف بورڈ اور مسلمان قائدین ہار گئے۔ وقف اراضی کے تحفظ کے وزیر اعلیٰ KCR کے دعوے اور وعدے دونوں کھوکھلے ثابت ہوئے اور تشکیل تلنگانہ سے پہلے وقف اراضی کے تحفظ میں دلچسپی دکھانے والے KCR کا موقف وزیر اعلیٰ بنتے ہی بدل گیا۔ وزیر اعلیٰ KCR نے برسر اقتدار آنے سے پہلے مسلمانوں سے کئی وعدے کیے تھے، لیکن CM بننے کے بعد ان کے کیے گئے وعدے صرف وعدے ہی رہ گئے۔ TRS سربراہ KCR نے وعدہ کیا تھا کہ اگر ریاست تلنگانہ قائم ہوتی ہے تو وہ درگاہ حضرت حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی اراضی کو وقف بورڈ کے حوالے کر دیں گے۔ الگ ریاست قائم ہوتے ہی اور وزیر اعلیٰ بنتے ہی KCR نے اپنے وعدے کو فراموش کر دیا۔ اسمبلی میں وقف جائیدادوں کے تحفظ کے دعوے کرنے والی حکمران جماعت TRS کی جانب سے وقف بورڈ کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وقف اراضی کو سپریم کورٹ نے حکومت کے حوالے کر دیا۔ اتنا ہی نہیں، سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے احکامات کو بھی کالعدم قرار دے دیا اور وقف بورڈ کا نوٹیفیکیشن بھی رد کر دیا۔ اس بیچ TRS کی حلیف کہلانے والی جماعت مجلس اتحاد المسلمین نے بھی چپی سادھ لی اور خود کو سیکولر کہلانے والی TRS جماعت کا اصلی چہرہ منظر عام پر آ گیا۔ درگاہ حضرت حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی اراضی کے بعد اب ایسا لگتا ہے کہ دیگر وقف اراضیات بھی محفوظ نہیں ہیں، ان پر بھی خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ ریاست تلنگانہ کے مسلمان، ریاست تلنگانہ کے ہی نہیں بلکہ ملک بھر کے مسلمان جو مسلم قیادت اور سیکولرزم کا دم بھرنے والی سیاسی جماعتوں کو اپنے محافظ سمجھتے ہیں، ان کی جھوٹی باتوں کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، انہیں اب ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، ورنہ وہ دن بھی دور نہیں ہوگا جب مسلمانوں کو اس ملک سے باہر کر دیا جائے گا۔ وقف اراضیات پر قبضہ ہو یا وقف جائیدادوں کی فروختگی ہو، اس کے لیے صرف حکمران جماعتیں، سیاسی قائدین، وقف بورڈ حکام ذمہ دار نہیں ہیں بلکہ مسلمان بھی ذمہ دار ہیں جو اپنے حقوق کو فراموش کر چکے ہیں، جو خاموشی اختیار کر چکے ہیں، جو صرف جھوٹے بیانات اور جھوٹے وعدوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں۔ سپریم کورٹ کی جانب سے اراضی حسین شاہ ولی کو سرکاری قرار دے دیا گیا۔ اتنا بڑا فیصلہ سنانے کے بعد وقف بورڈ شاید حالت نیند میں ہی ہے اور اس نے بس اتنا کہا ہے کہ وہ ریویو پٹیشن داخل کرے گا۔ وقف بورڈ کے ریویو پٹیشن ڈالنے کی بات کہنے سے ایسا محسوس ہوا کہ محض مسلمانوں کو دکھانے کے لیے وقف بورڈ ریویو پٹیشن داخل کرنے کی بات کہہ رہا ہے۔ ایسے کیا ڈاکیومنٹس ہیں جو وقف بورڈ سپریم کورٹ میں داخل کرے گا اور سپریم کورٹ اپنا اتنا بڑا فیصلہ واپس لے لے گا؟ وقف بورڈ کی غفلت کہو یا پھر مسلمانوں کی خاموشی، ہم اتنی بڑی وقف اراضی سے محروم ہو چکے ہیں۔ یہ بھی پتا چلا ہے کہ ریویو پٹیشن داخل کرنے والے وقف بورڈ کی جانب سے سنوائی کے موقع پر کوئی بھی وکلا عدالت میں حاضر ہی نہیں ہوئے، جس سے یہ صاف پتا چلتا ہے کہ وقف بورڈ صرف مسلمان طبقے کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ حقیقت میں وہ حکومت کے ہاتھوں کی ایک کٹ پتلی ہے
वक्फ बोर्ड अराजी के तहफ्फुज के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने का दावा करने वाला वक्फ बोर्ड सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के इशारों पर काम करता है। खुद को सेक्युलर कहलाने वाली टीआरएस जमात हो या फिर मुसलमान कायदीन या फिर मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का दावा करने वाली जमातें हों, मुसलमानों को चाहिए कि इश्तियाल अंगेज बयानात देकर हिंदुस्तान की पुरअमन फिजा को मकदर करने वाली, आपस में एक दूसरे को लड़वाने वाली और महज बातें करने वाली जमातों को मुंतखब ना करें, बल्कि ऐसे सियासी जमातों को अपना कीमती वोट दें जो मुसलमानों को हकीकत में उनके हुकूक दिलाए, उन्हें तहफ्फुज फराहम करे और ऐसी जमातों का इंतखाब हरगिज ना करें जो आज तक मुसलमानों को तरक्की दिलाने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बना रही हैं और उनके वोट हासिल करके हुकूमतें कर रही हैं। आइंदा इंतखाबात में रियासत तेलंगाना के मुसलमानों को सोच समझकर रियासत उत्तर प्रदेश और रियासत पंजाब की आवाम से सबक सीखना होगा। वोट डालने से पहले ये देखना होगा कि रियासत उत्तर प्रदेश और पंजाब की आवाम ने किसे चुना। रियासत उत्तर प्रदेश और पंजाब की आवाम ने उन्हीं जमातों को चुना है जो उनके लिए काम करती हैं और उन जमातों को धिक्कार दिया है जो सिर्फ और सिर्फ नफरतें फैला रही हैं, सिर्फ और सिर्फ वोट लेकर आवाम को बेवकूफ बना रही हैं। अगर मुसलमान अभी भी होश में नहीं आए तो वो दिन भी दूर नहीं होगा जब हम मुसलमान सफ़े हस्ती से मिटा दिए जाएंगे। न समझोगे तो मिट जाओगे ए मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे ए मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में।